अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फैमिली चैनल में मैं अपने तमाम अहबाब को जो इसके मेंबर हैं और जो मेंबर नहीं हैं और मुझे सुनते हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और खुशामदीद। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि काफ़ी तादाद में लोगों ने मुझे आप लोगों की दुआओं से सब्सक्राइब किया है और ममनून खातिर हूँ उनका। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उनकी तवक्कात पर, उनके मौज़ूआत पर मैं अपना प्रोग्राम जो है वो कर सकूँ। कुछ ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग होते हैं, तो अब हर मिजाज के ऊपर तो पूरा उतरना बहुत मुश्किल होता है। तो बहरहाल मैं मौजू ऐसा लेके चलता हूँ कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो कल तक हमने तो बीवियों से और औरतों से मुतालिक बात की थी। आज मैं यूँ कहूँगा कि अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी और मेरे हम नस्लों की बारी आई। तो बिला तामुल प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि मर्द जो है वो ख़ानदान का सरपरस्त होता है। मियाँ बीवी ख़ानदान के दो बहुत बड़े रुकन होते हैं, लेकिन मर्द को इस सबब से कि इसको कुदरत की जानिब से कुछ खुसूसियात अता की गई हैं और अक्ल व समझ के लिहाज से पवित्र बनाया गया है, बड़ा और ख़ानदान का सरपरस्त समझा जाता है। तो खुदाए बुजुर्ग बरतर ने भी इसको ख़ानदान का सरपरस्त और ज़िम्मेदार ठहराया है। कुरान मजीद में फरमाता है कि मर्द औरतों के सरपरस्त हैं, क्योंकि खुदा ने बाज़ लोगों पर बरतरी अता की है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मर्द जो चाहे वो औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ सलूक करता फिरे। क्योंकि मर्द का मर्तबा जो है बरतर है, लिहाजा फितरी तौर पर इसके फ़राइज़ भी संगीन तर और दुश्वार तर होंगे। सरपरस्त जो ठहरा वही अपने आक़िलाना तदब्बुर से ख़ानदान का बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम चला सकता है और इनकी खुशबख्ती और सआदत के असबाब मुहैया कर सकता है और घर के माहौल को बहिश्ते बरी की मानिंद मुनज़्ज़म, मुरत्तिब और खुशगवार कर सकता है और अपनी बीवी को एक फ़रिश्ता रूप अता कर सकता है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मर्द ख़ानदान के सरपरस्त हैं और हर सरपरस्त अपने ज़ेरे कफ़ालत अफराद की जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। तो मर्द ये ना समझें कि उन पर कोई जिम्मेदारियाँ आयद नहीं होती हैं। तो मर्द जो कि घर का मैनेजर है, उसको इस नुक्ते नज़र को मद्देनज़र रखना चाहिए कि औरत भी मर्द ही की तरह और उसकी मानिंद होती है। ख्वाहिशात और आरज़ुएँ रखने और ज़िंदगी व आज़ादी का हक़ रखती है। इन्हें समझना चाहिए कि शादी करके किसी लड़की को अपने घर लाने का मतलब लौंडी या कनीज़ लाना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी की साथी और अपने लिए मोनिस व गमख़ार लाना है। इसकी अंदरूनी ख्वाहिशात और आरज़ुओं और तमन्नाओं पर तवज्जो देना है। ऐसा नहीं है कि मर्द बीवी के मालिक व मुतलिक हैं कि बस जो चाहे जैसे चाहे बीवी से जाना वो काम ले। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनकी हैसियत एक मुतलक़ल अन्नान हुक्मरान की सी है कि बीवी के भी शोहर पर कुछ हकूक़ होते हैं। आप अपने हकूक़ तो याद रखते हैं बीवी के लिए, लेकिन आपके क्या हकूक़ हैं उनको आप लोग याद नहीं रखते। मेरे बिरादर अजीज़, खुदावंद आलम कुरान में इरशाद फरमाता है कि जिस तरह बीवी पर अपने शोहर की निस्बत फ़राइज़ हैं, इसी तरह इनके कुछ हुकूक भी हैं और मर्दों को इन पर बरतरी है। तो इस तरह बीवी की देखभाल जो है इस्लामी शरीयत में जिस तरह शोहर की देखभाल को एक औरत के लिए जहाज से ताबीर किया गया है, इसी तरह बीवी की देखभाल को भी एक शादीशुदा मर्द का सबसे अहम और गिरां कदर अमल समझा गया है और इसमें ख़ानदान की सआदतमंदी मुज़मिर है। लेकिन ज़नदारी या बीवी की देखभाल कोई आसान काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जिससे हर शख्स को
पूरी तरह आगाह और बाखबर होना चाहिए ताकि अपनी बीवी को अपनी मर्जी के मुताबिक एक आइडियल खातून और बल्कि फरिश्ता रहमत की सूरत दे सके। जो मर्द वाकई एक शौहर के फ़राइज़ निभाना चाहते हैं उनको चाहिए कि अपनी बीवी के दिल को मोह लें, इसकी दिली ख्वाहिशात और रुझानात और मिलानात से आगाही हासिल करें और इसके मुताबिक ज़िंदगी का प्रोग्राम मुरतब कराएं, क्योंकि वो भी आपके लिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करती है और आपके माहौल के मुताबिक ढालती है। अपने अच्छे अखलाक व किरदार व गुफ्तार और हुस्न सलूक के ज़रिए उस पर ऐसा अच्छा असर डालें कि खुद ब खुद इसका दिल इसके बस में आ जाए, इसके दिल में ज़िंदगी और घर से रग़बत व उनसियत पैदा हो और दिलो जान से उमूर खानादारी को वो अंजाम दे और अच्छी तरीके से अपने घर के मुल्क को चलाए। ज़िंदारी या बीवी की देखभाल के अल्फाज जामे और मुकम्मिल मफ़हूम के हामिल हैं कि जिसकी वजाहत की ज़रूरत है और आइंदा इस मौजू पर तफसीली बहस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो औरत मोहब्बत का मरकज़ और शफ़क़त व मेहरबानी से भरपूर एक मखलूक है। औरत प्यार करने के काबिल है, इसके वजूद से मेहर मोहब्बत की बारिश होती है, इसकी ज़िंदगी इश्क व मोहब्बत से इबारत है। इसका दिल चाहता है कि दूसरों की महबूब हो और जो औरत जितनी ज़्यादा महबूब होती है उतनी ही तरोताज़ा और शादाब रहती है। महबूबियत हासिल करने के लिए वो फ़िदाकारी की हद तक कोशिश करती है कि अपनी जान तक देने के लिए तैयार होती है। इस नुक्ते को समझ लीजिए कि अगर औरत किसी की महबूब न हो तो खुद को शिकस्त खुर्दा और बेअसर समझकर हमेशा पुजमुर्दा और अफसरदा रहती है। इस सबब से कतई तौर पर इस बात का दावा किया जा सकता है कि बीवी की देखभाल या ज़िंदारी का सबसे बड़ा राज इससे अपनी मोहब्बत और पसंदीदगी का इजहार करना है। तो बिरादरान अजीज़ुल क़द्र, आपकी बीवी पहले अपने माँ बाप की बेकरार मोहब्बत से पूरी तरह बहरावर थी, लेकिन आपसे रिश्ते अज़दवाज कायम करने के बाद इसने सबसे नाता तोड़कर आपसे पैमाने वफा बांधा है और इस उम्मीद के साथ कि आपके घर कदम रखा है कि तन्हा आप इन सब की मोहब्बतों के बराबर बल्कि इन सब से ज़्यादा इसको मोहब्बत और चाहत देंगे। वो इस बात की तवक्को रखती है कि आपका इश्क व मोहब्बत उसके माँ बाप से ज़्यादा गहरा और पायदार होगा कि जो औरत के माँ बाप उससे किया करते थे। चूँकि आपके इश्क व मोहब्बत पर एतमाद करके उसने अपनी तमाम हस्ती और वजूद को आपके हवाले कर दिया। ज़िंदारी का सबसे बड़ा रमज़ और शादीशुदा ज़िंदगी की मुश्किलात को हल करने की बेहतरीन कुंजी बीवी के और बीवी से मोहब्बत और पसंदीदगी का इजहार करना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने बीवी के दिल को इस तरह मुसख्खर कर लें कि वो आपकी मुती रहे, अगर आप चाहते हैं कि आखिरी उम्र तक वो आपकी वफादार रहे, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि जिस कदर मुमकिन हो सके अपनी बीवी से मोहब्बत और चाहत का इजहार कीजिए। अगर उसे मालूम हो कि आपको उससे मोहब्बत नहीं है तो फिर घर और ज़िंदगी बेजार हो जाएगी और हमेशा पुजमर्दा और उदास रहेगी। खानादारी और बच्चों के कामों में इसका दिल नहीं लगेगा। आपके घर की हालत हमेशा अबतर रहेगी। अपने दिल में सोचेगी कि ऐसे शौहर के लिए क्यों जान खपाऊं जो मुझे अजीज नहीं रखता। अगर आपका घर मोहब्बत और खुलूस की दौलत से खाली हो गया है तो एक सुलगते हुए जहन्नुम में तब्दील हो जाएगा। इस सूरत में ख्वाह आपके घर में आसाइश हो, आराम का कितना ही आला साजो सामान मौजूद हो, लेकिन चूँकि इश्क व मोहब्बत की महक न होगी इसलिए बेरौनक होगा। मुमकिन है आपकी बीवी नफ्सियाती बीमारियों और आसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला हो जाए। मुमकिन है आपकी जानिब से कमी की तलाफ़ी करने के लिए दूसरों के दिलों पर नफूस करने की कोशिश करे। मुमकिन है शौहर और घर से इस कदर बेजार हो जाए कि इस सर्द और बेरौनक ज़िंदगी पर अलहदगी को तरजीह दे कि मैं अलहदा हो जाती हूँ और तलाक का मुतालबा कर दे।
इन तमाम हादसात का जिम्मेदार जनाब आप होते हैं, मर्द होता है। जो बीवी बच्चों की जानिब से बेइतनाई बरतता है, यकीन जानिए ज़्यादातर तलाक़ें इन्हीं सर्द मोहरियों की वजह से होती हैं। शौहर की बेइतनाइयों और बेमहरियों या ज़्यादा कामों में मशगूल रहने के नतीजे में बीवी और घर की तरफ से गफलत ज़्यादातर अलहदगी के असबाब रहे हैं। 1969 में 10,373 मियाँ बीवी एक दूसरे से अलहदा हुए, जिनमें से 1203 औरतों ने अलहदगी का सबब शौहर की बेतवज्जही और सर्द मोहरी, एहसास हक़ारत और ज़िंदगी से उकताहट व बेजारी बताया। एक औरत ने अदालत में कहा कि मैं इस बात पर तैयार हूँ कि अपना महर माफ़ करने के अलावा मज़ीद 10,000 रुपये अपने शौहर को दे दे ताकि वो उसको तलाक दे दे। उनकी शादी को महज 4 महीने हुए थे। औरत ने कहा, चूँकि मेरे शौहर को ज़्यादा अपने तोतों से प्यार है, इसलिए मैं अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ख़ानदान में महर व मोहब्बत सबसे अहम और गिरां कदर चीज़ है। इसी सबब से खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इसको कुदरत के आसार और बड़ी नेमतों से शुमार किया है। फरमाता है, और खुदा की निशानियों में से एक ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से शरीक हयात बनाए ताकि इनके साथ चैन से रहो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा की। इसमें गौर करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। वो निशानियां क्या हैं कि जो नस्ल चलेगी वो कैसी होगी, आगे तक के अल्लाह ताला आपको बता रहा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत मर्द के लिए पैदा की गई है और इसकी तमाम तवज्जो मर्दों की तरफ मबज़ूर रहती है, बस अपनी बीवियों को दोस्त रखो। एक और मौके पर आप फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी बीवी से मोहब्बत का ज़्यादा इजहार करता है वो हमारे दोस्तों में से है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान का ईमान जितना ज़्यादा कामिल होगा उतना ही वो अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करता है। इमाम जाफ़र सादिक का कौल है कि पैगंबरों की एक सीरत ये रही है कि वो अपनी बीवियों से मोहब्बत करते थे। तो क्या हम मुसलमान होने के नाते से तमाम पैगंबरों के मानने वाले नहीं हैं, उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सकते? तो जनाब पैगंबर इस्लाम का इरशाद गिरामी है कि मर्द अगर बीवी से कहता है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तो इसकी ये बात उसके दिल से कभी महव नहीं होगी, कभी नहीं भूलेगी। मोहब्बत दिल की गहराइयों से होनी चाहिए ताकि दिल पर असर करे, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। लेकिन सिर्फ दिली मोहब्बत पर ही इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ साथ इसका इजहार करना भी ज़रूरी है। ऐसी सूरत में उसके नतीजे की तवक्को की जा सकती है और जवाब में दूसरों के अफ़ाल व किरदार और ज़बान से भी मोहब्बत के आसार नुमायाँ होंगे। अपनी बीवी से खुले अल्फाज में अपनी मोहब्बत और चाहत का इजहार कीजिए। उसकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी में उसकी तारीफ़ कीजिए। सफ़र पर जाइए तो उसको फ़ोन करें और अपने दर्द फ़राक का ज़िक्र कीजिए कि मैं बेचैन हूँ आपके लिए। कभी कभी उसके लिए तोहफ़ा ख़रीद के लेकर आ जाएं। कभी ऑफिस पे उसकी खैरियत मालूम कर ली। एक चीज़ जिसे ख़वातीन कभी फरामोश नहीं कर सकती, वो यही हकीकी इश्क व मोहब्बत है। मिसाल के तौर पर एक खातून ने वफूर जज्बात से रोते हुए बताया कि मैंने मौसम ख़िज़ां की एक शब एक नौजवान से शादी की थी। मुद्दतों हमारी ज़िंदगी बड़े आराम और सुकून से गुजरी। मैं अपने आप को रूए ज़मीन पर खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती थी। 6 साल तक एक छोटे से घर में जिसे उसने मेरे लिए बनवाया था हमने बाहम ज़िंदगी गुजारी। यहाँ तक कि एक दिन मेरी खुशबख्ती में कई गुना इजाफा हो गया। जिस रोज़ मुझे पता चला कि मैं हामिला हो गई हूँ, प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो जब मैं अपने शौहर को मैंने ये खुशखबरी सुनाई तो अपने जज्बात पर काबू न पा सका। फ़र्ते मोहब्बत से उसने मुझे अपनी आगोश में खींचकर बच्चों की तरह रोने लगा। इसके बाद बाज़ार गया और इसके पास जो कुछ जमा पूंजी थी उससे मेरे लिए हीरों का एक नेकलेस ख़रीद कर लाया और ये कहते हुए मुझे
اپنے ہاتھوں سے پہنا دیا کہ یہ نیکلس میں دنیا کی بہترین خاتون کی نظر کرتا ہوں، لیکن افسوس کہ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو عورت بھی مرد کی مانند اپنے آپ کو عزیز رکھتی ہے اور اپنی شخصیت کا تحفظ چاہتی ہے۔ اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اپنی تحقیر و توہین سے رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا احترام کیا جائے تو اپنی شخصیت کا احساس کر کے زندگی کا کام اور اس کے کاموں میں دل جمعی اور گرم جوشی کے ساتھ مشغول رہتی ہے۔ اپنا احترام اسے عزیز ہے، اپنا احترام کرنے والوں کو پسند کرتی ہے، اپنی توہین سے اور توہین کرنے والوں سے متفر ہو جاتی ہے۔ جناب عالی قدر، آپ کی بیوی یقیناً آپ سے اس بات کی توقع رکھتی ہے کہ دوسروں سے زیادہ آپ اس کی عزت کریں، اور اس کی توقع حق بجانب ہے، کیونکہ آپ کو اپنی زندگی کا شریک اور سچا دوست سمجھتی ہے۔ رات دن آپ کے اور آپ کے بچوں کے آرام و راحت کے لیے زحمتیں اٹھاتی ہے۔ وہ کیا اس بات کی امید نہیں کر سکتی کہ آپ اس کے وجود کو غنیمت سمجھ کر اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں؟ تو اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس چیز سے آپ کی حق شناسی اور آپ کی مہر و مودت ثابت ہوگی۔ جس طرح آپ دوسروں کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی بیوی کا احترام کیجیے۔ بات چیت کرتے وقت تہذیب و ادب کا پورا لحاظ رکھیے۔ اس سے تم کر کے بات نہ کیجیے، بلکہ ہمیشہ آپ سے مخاطب کیجیے۔ کبھی اس کے کلام کو قطع نہ کیجیے۔ اس کو اوپر چیخنے چلانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور نہ اس کے اوپر چیخیے یا چلائیے۔ عزت کے ساتھ اور اچھے نام سے اسے پکاریے۔ بیٹھتے وقت اس کے احترام کو ملحوظ رکھیے۔ جب گھر میں داخل ہوں، اگر اس نے سلام نہیں کیا تو آپ سلام کر لیں۔ جب گھر سے باہر جائے تو اسے خدا حافظ کہیں۔ دوسروں کے سامنے اور محفلوں میں اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کی توہین اور بے عزتی سے قطعی پرہیز کریں۔ برا بھلا کہنے اور گالی دینے سے مکمل طور پر اجتناب کریں کہ عورت گالی دینے والی چیز تو نہیں ہے، پیار کرنے والی چیز ہے۔ اس کا مذاق نہ اڑائیے، خواہ تفریح کی خاطر ہی کیوں نہ ہو۔ مذاق میں بھی نہ اڑائے کہ مذاق کر رہا ہوں میں، وہ بھی آپ کا اس طرح اگر مذاق اڑائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ یہ نہ سوچئے کہ آپ کی ایک خاص حیثیت ہے اس لیے آپ کو یہ حق حاصل ہے، تو جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ آپ سے ایسی باتوں کی ہرگز توقع نہیں رکھتی۔ یہ بات اس کے دلی رنج کا باعث ہوگی، خواہ منہ سے نہ کہے۔ مثال کے طور پر ایک بیان کروں میں آپ سے واقعہ کہ ایک خاتون جس کی عمر 35-36 سال ہوگی، غم و غصے کی حالت میں طلاق کی درخواست کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے، میرا شوہر اچھا آدمی ہے، ایک مکمل انسان میں پائے جانے والی بہت سی خصوصیات اس میں موجود ہیں، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اس کی بیوی، اس کی شریک زندگی اور اس کے بچوں کی ماں ہوں۔ اپنے خیال میں بزم آرا اور خوش باش قسم کا آدمی ہے۔ محفلوں میں مجھ کو تختہ مشق بناتا ہے، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مجھ کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ میرے اعصاب پر اس کا بڑا خراب اثر پڑا ہے، اور میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ اپنے شوہر سے میں نے 1000 بار کہا، بارہا عاجزی کے ساتھ سمجھایا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی بچہ نہیں ہوں۔ یہ مناسب نہیں کہ تم آشناؤں غیر سب کے سامنے مجھ سے مذاق کرنے لگتے ہو، طنزیہ اور مزاحیہ جملے بولتے ہو کہ دوسرے ہنسیں اور لطف لیں۔ میں اکثر ان باتوں سے شرمندہ ہو جاتی ہوں، چونکہ شروع ہی سے میں شوخ طبع اور بذل سنج نہیں ہوں، اس لیے کبھی اپنے شوہر کی باتوں کا جواب اس کے انداز میں نہ دے سکی۔ بارہا میں نے اس کی خوشامد کی، التجا کی، مگر سب بے سود، اور یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ لہٰذا اب میں نے ارادہ کر لیا کہ ایسے ناقدر انسان سے علیحدگی اختیار کر لوں – جس نے کبھی میری عزت و احترام کا لحاظ نہیں رکھا۔
تو جس خاتون کا میں نے ذکر کیا، اسی طرح سبھی خواتین اپنے شوہر سے اس بات کی توقع رکھتی ہیں کہ وہ ان کی عزت کریں، اور اگر ان کی بے عزتی کی جائے تو سخت ناراض ہو جاتی ہیں۔ اگر شوہر کے توہین آمیز رویے کے مقابلے میں خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں اور وہ راضی ہیں آپ کی اس بے عزتی پر، بلکہ یقین جانیے دل میں بے حد رنجیدہ ہوتی ہیں، اور خواہ مصلحتاً زبان سے کچھ نہ کہیں، اگر آپ اپنی بیوی کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کا دل سے احترام کرے گی، اور آپ کے باہمی تعلقات روز بروز مضبوط اور خوشگوار ہوتے جائیں گے۔ دوسروں کی نظر میں بھی آپ قابل احترام رہیں گے۔ اگر آپ نے اس کی بے عزتی کی اور اس کا بدلہ لیا تو قصوروار آپ خود ہی ہیں۔ میرے ہم جنسو، میری مراد میرے مرد بھائی، بیوی لانے اور لونڈی لانے میں بہت فرق ہے۔ بیوی آپ کے گھر میں لونڈی یا قیدی کی حیثیت سے نہیں آئی ہے، بلکہ وہ ایک آزاد انسان اور سعادت مندانہ طور پر ایک مشترکہ زندگی کی بنیاد ڈالنے کی غرض سے آپ کے گھر آئی ہے۔ جو توقعات آپ اس سے رکھتے ہیں بالکل وہی توقعات وہ آپ سے بھی رکھتی ہے، لہذا ویسا ہی سلوک اس کے ساتھ کیجیے جیسا سلوک آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی عزت کرے گا خدا بھی اس کی عزت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر آپ اپنی بیوی کی عزت کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کی عزت کرے گا اور کروائے گا۔ پیغمبر اسلام کا یہ قول بھی ہے کہ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر والوں کی بے عزتی کرتا ہے زندگی کی مسرتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پدر گرامی حضرت محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے کہ جو شخص شادی کرے اسے چاہیے کہ بیوی کو عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئے، تو خوش اخلاق بنیے ہمیشہ کہ دنیا اپنے معینہ راستے پر ایک منظم نظام کے تحت گردش کرتی ہے، اور اسی نظم و ترتیب کے تحت دنیا میں ایک کے بعد ایک حوادث رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس وسیع و عریض کائنات میں ہمارا ناچیز وجود بمنزلہ ایک چھوٹے سے ذرے کے جو ہر لمحہ دوسرے ذروں کے ساتھ حرکت میں ہے۔ کائنات کا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور دنیا کے حادثات ہماری مرضی و منشا کے مطابق رونما نہیں ہوتے۔ صبح جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اس وقت سے لے کر جب واپس لوٹتے ہیں طرح طرح کے چھوٹے بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے زندگی کے میدان میں اور کسب و معاش کے سلسلے میں، جسے ایک طرح سے میدان جنگ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ زندگی کے میدان میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہیں، فلاں شخص نے توہین کر دی، کسی نے عیب جوئی کر دی اور سرزنش کا شکار ہونا پڑا، کوئی شخص آپ سے حسد و رقابت کرتا ہے، باس یا ماتحتوں کے اعتراضات اور سخت کلامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی بددیانت کا دیا ہوا چیک واپس لوٹ آیا، مطالبات کے حصول میں اور وصولی میں مشکل ہو رہی ہے۔ غرض کہ اس قسم کے سینکڑوں چھوٹے بڑے حادثات ہر شخص کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے ان سازگار حالات سے آپ اس قدر غضبناک ہو جائیں کہ ایک آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑے ہیں۔ چرخیں گردوں اور ستم گروں پر آپ کا تو زور چلتا نہیں، لیکن جس وقت گھر میں داخل ہوئے تو چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت و قدرت کا مظاہرہ کریں اور چرخ فلک اور کج رفتار افراد کا انتقام اپنے بے گناہ بیوی بچوں سے لے کر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ آپ گھر میں کیا تشریف لاتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے حضرت اسرائیل گھر میں داخل ہو گئے، سب کی روح فنا ہو جاتی ہے، بچے چوہوں کی طرح دم دبا کر ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی معمولی سا بہانہ آپ کے ہاتھ لگ جائے، کھانے میں نمک تیز ہو گیا یا کم ہے،
چائے فوراً پیش نہ کی گئی یا معصوم بچے نے شور مچا دیا، گھر میں کوئی چیز غلط جگہ پر رکھ دی گئی یا بیوی کے منہ سے کوئی غلطی سے نامناسب الفاظ نکل گیا، واہ مصیبت، قیامت آ گئی اور صاحب بہادر بم کی طرح پھٹ پڑے۔ اس کو ڈانٹا، اس کو پھٹکارا، کسی کو گالیوں سے نوازا، کسی کو تھپڑ مارا اور ایک ادھم مچ گیا۔ اس طرح کے گھر کے خوشگوار پرسکون ماحول کو کہ جس میں آپ آرام کرنے کی غرض سے پناہ لینے آئے تھے، اسے جہنم بنا دیا آپ نے، اور خود اپنے ہاتھوں تیار کیے گئے جہنم میں خود بھی جلے اور بے گناہ بیوی بچوں کو بھی جلا دیا۔ اس روگ و وحشت کے ماحول میں اگر بچوں کو فرار کرنے کی مہلت مل گئی تو گلی کوچوں میں مارے مارے پھریں گے اور خدا سے چاہیں گے کہ دوزخ کا مالک کسی طرح جلدی سے گھر سے باہر چلا جائے تاکہ اس کے شر سے جو ہے وہ نجات ملے۔ ایسے ماحول میں جہاں ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور جوتم جوتا رہے، کسی کو بھی سکون و چین نصیب نہ ہوگا۔ ایسے خاندان کی افسوسناک حالت اور خراب انجام ظاہر ہے، گھر کی حالت ابتر رہے گی، بیوی گھر کے ماحول اور شوہر کی تیوریاں چڑھی صورت سے بیزار ہو جائے گی اور وہ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی بدسلوکیوں کا شکار بنتی رہے گی۔ کس طرح خوش رہ سکتی ہے پھر وہ؟ اور اس سے گھرداری اور شوہرداری میں دل جمعی کے ساتھ دلچسپی لینے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے اس بیوی سے؟ اور سب سے بدتر حالات اور خطرناک سرنوشت تو ان معصوم بچوں کی ہوتی ہے جو ایسے بد نصیب ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں کہ ماں باپ کے آئے دن کے لڑائی جھگڑوں سے بلا شبہ ان کے معصوم دل و دماغ اور حساس روح پر بہت خراب اثر ڈالتے ہیں۔ وہ بھی بڑے بد مزاج، غصہ ور، بدتمیز اور کینہ پرور نکلتے ہیں۔ ان کے چہروں پر پژمردگی چھائی رہتی ہے چونکہ انہیں گھر کے ماحول اور زندگی میں کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی۔ جو بچپن سے دیکھتے آئے کہ جھگڑا ہے، طوفان ہے، بدتمیزی ہے، آوارہ گردی کرتے ہیں، بچے اور نوجوان سماج کے ہیلہ باز عناصر کے ہتھوں چڑھ جاتے ہیں جو اس قسم کے بچوں اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی طاق میں رہتے ہیں اور انہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان کے جال میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ دماغی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں اور بے حد خطرناک کام مثلاً قتل و غارت گری، چوری یا خودکشی کا ارتکاب کر ڈالیں۔ اس بات کی تصدیق جرائم پیشہ افراد خصوصاً مجرم بچوں کی فائلوں پر نظر ڈالنے سے ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے بچوں کے متعلق خبریں اور اعداد و شمار جو ہر روز اخبارات اور ٹی وی میں نظر آتی ہیں، اس بات کی بہترین گواہ ہیں۔ ان تمام ناگوار حادثات کے ذمہ دار خاندان کے سرپرست ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور گھر میں بد اخلاقی اور بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس دنیا میں کبھی بھی آرام و سکون حاصل نہیں کر سکتے اور یقیناً آخرت میں بھی وہ اپنے ان اعمال کی سزا بھگتیں گے۔ آج ہم نے مردوں کو بتایا، کل عورتوں کو بتایا تھا، اب صبح کل جو ہے پھر انشاءاللہ عورتوں کی باری ہے تاکہ دونوں بیلنس ہو کے چلیں۔ کچھ سوالات پرانے تھے جس میں پوچھا گیا تھا کہ ویسٹ ناٹ وانٹ ناٹ فیملی بیک از ایمپٹی، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ویسٹ کو تو کبھی بھی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، نکال دینا چاہیے، تو یہ آپ کی فیملی ایمپٹی ہے۔ جب تک اس کا باقاعدہ آپ نہیں بتائیں گے مجھے تو میں کیا آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ دوسرا لکھا ہے کہ میرج از این انigma, it breaks when couple comes to know each other's bad habits, result is din and glean۔ تو بھائی شادی کیوں ایک معمہ ہے؟ شادی کی تو میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی، آپس میں محبتوں کا ہونا لازمی ہے۔ جوڑوں کو پہلے چاہیے، میں پروگرام کر چکا ہوں کہ جوڑوں کو پہلے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں، سمجھ لیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جو جوڑے بیفور میری یہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اتنے کاریں ہیں،
یہ گھر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، میں تمہیں یہ کوٹھی تمہارے نام کر دوں گا، اور اس کے بعد جب وہ اسی طریقے سے جب عورت بھی کہتی ہے کہ میرے والدین بھی آپ کے والدین سے کسی طرح کم نہیں ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی کے بعد جب وہ چیزیں نظر نہیں آتی اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کنگلے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ علیحدگی تو ضروری ہے. پھر تو وہ کہے گی کہ میرے لیے تو وہ اچھا تھا، اس کے پاس کم از کم گاڑی تھی اور اچھا گھر بھی تھا، میں اس کے ساتھ رہ سکتی تھی. یعنی دو آپشن ہر دونوں کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو بیشتر اس کا نتیجہ عذاب اور اداسی ہے. اداسی تو ظاہر ہے نا کہ پھر ہونی ہے کہ اگر پہلے سے بتایا ہے آپ نے تو. اچھا، میاں بیوی دونوں میں سے ایک بدنیت ہوتا ہے تو گھر خراب ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نیت کا ہم کس طریقے سے پتہ چلائیں کہ مرد بدنیت ہے یا عورت بدنیت ہے. اگر عورت سلجھی ہوئی ہے تو مرد کی بدنیتی کیا ہو سکتی ہے عورت کے ساتھ، اس کا کھل کے ذرا اظہار کیجیے گا. اچھا، دوسرا ایک مزیدار لطیفہ سنا ہے کہ میاں بیوی جب شادی کا رشتہ استوار ہوا تو ڈسپلن وجود میں آئی. آپ نے صرف ڈسپلن کا نام لے کے اس کی توہین کر دی. آپ کو پتا ہے کہ ساری دوائیں ہی کہیں شوہر کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، کہیں بیوی کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں. بیوی کی وجہ سے زیادہ وجود میں آئی ہیں. ہارٹ کے پیشنٹ زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض زیادہ تر مرد ہوتے ہیں. تو ان کی بیماریوں کی دوائیں بھی تو بنی ہیں نا، ان کا بھی نام لے لیتے تاکہ انصاف کا پلڑا برابر ہو جاتا. اس کے بعد یہ تھا کہ نیگیٹو تھاٹس آر دا بیسک پرابلم، وی ڈونٹ ٹیک تھنگس پازیٹیو. بالکل صحیح ہے کہ نیگیٹو تھاٹس، منفی سوچیں انسان کو بگاڑتی ہیں. لیکن اگر کسی شخص نے آپ سے محبت کی ہے تو آپ اس کی محبت کو یاد کریں، آپ کے ذہن سے منفی جذبہ نکل جائے گا اور وہ دوبارہ آپ پر آ جائے گا. یہ دونوں حضرات کے لیے ہے، مرد و عورت یا میاں بیوی کے لیے. دوسرا ہے کہ یہ شادی مرد ہر وقت دوسری شادی کا مذاق کیوں کرتے رہتے ہیں. تو جناب علی، ایک شخص نے کہا کہ یار میں شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ابھی پہلے شادی نہ کرو، پہلے مذاق میں گھر میں یہ کہہ دو کہ میں نے شادی کر لی ہے، اور شادی کرنے کے بعد آپ ٹینڈنسی دیکھیں اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، جہاں تک مقابلہ ہو سکے کریں. جب دیکھیں کہ آپ مقابلے سے عاجز آ گئے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، خواہش ضرور تھی اس کے دل میں. اچھا، یہ خواہش بھی کوئی غیر شرعی نہیں ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، آپ کہنا کہ میں مذاق کر رہا تھا، تو پھر وہ شادی نہیں کرے گا. لیکن اگر زیادہ آپ کو ڈیفینسو نہ ہونا پڑے اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کر لی ہے تو نبھا لیں گے، تو پھر تم دوسری شادی کر لینا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے مردوں کا، جو ہے وہ مذاق میں جو ہے نا، اور وہ مذاق نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کا دل لینے کے لیے وہ یہ کوشش کرتا ہے. اچھا کہا کہ آپ نے بیوی کا خوبصورت تصور پیش کیا ہے، جیسے شاعر کرتا ہے، ایسی بیوی حقیقت میں کہاں ملے گی. ایسی بیوی ہے، حقیقت میں بھی موجود ہے. اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو بھی ملی ہوگی، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو ایسی بیوی بن کے دکھانا پڑے گا. اور آپ ایسی جب بیوی بنیں گی تو شوہر ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا، ہمیشہ آپ کو اپنے دل میں بسائے رکھے گا. آپ اس کی ہوں گی، وہ اس کا ہوگا، یا آپ اس کے ہوں گے، وہ آپ کی ہوگی. تو یہ دونوں چیزوں میں یہ چیز ہے. تو انشاءاللہ کل پھر خواتین کے حقوق، مردوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے گی. اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے پروگرام کو سنا کریں. مجھے کامیابی کی منزل تک پہنچانے میں آپ کا بہت کامیاب اور اچھا کردار رہا ہے.
میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور آئندہ بھی آپ مجھے اسی طرح سنتے رہیں اور مجھے سبسکرائب کرتے رہیں اور لائک کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی سلامتی فرمائے، اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مجاہدین کو فتح نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔